السلام علیکم۔ میں ہوں علی یار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں صالحین پیراڈائم۔ دوستوں، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور جب محرم الحرام کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مگر دردناک واقعہ بھی اس کے حالات تازہ ہو جاتے ہیں، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یعنی سانحہ کربلا کی۔ لیکن دوسری طرف ہمارے کلچر میں اس واقعے کو لے کر اور محرم الحرام کے مہینے کو لے کر بہت سے توہمات، بہت سی رسمیں اور بہت سی افراد و تفرید پائی جاتی ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ اس مہینے کو ایک خاص کلچر کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت محرم الحرام اور عاشورہ کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے کس قسم کا لائے حمل اور کس قسم کے احکامات اس کی طرف مخاطب کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مفتی محمد فیاض صاحب، جو ہیڈ ہیں صالحین یوتھ کلب کے اور معروف عالم دین ہیں، شرعی ایڈوائزر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ رہے گا کہ ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کو ایک بھاری مہینہ قرار دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے ہیں، اس میں خوشی کی تقریبات کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے ہے، یا اس طرح کے جو دیگر ایسے خوشی کے کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور شریعت میں محرم الحرام کا کیا مقام ہے اور اس میں کون سے کام کیے جا سکتے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے صالحین پیراڈائم میں مجھے مدعو کیا اور میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جس اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ اس وقت ایک کرنٹ افیئر ہے اور اس سے متعلق بہت سے لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں، لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام اس کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں یہ بات محفوظ ہے۔ اور یہ کب سے اللہ نے یہ 12 مہینے بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، تقدس والے ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان میں ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے، ان کو حرمت والے مہینے، اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں بھی جو زیادہ حرمت والا مہینہ ہے وہ محرم ہے۔ اور حرمت کا مطلب یہ کہ ان میں آپ جو کوئی بھی نیکی کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی گناہ کا ارتکاب کریں گے، اللہ کی نافرمانی میں پڑیں گے، تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے ان میں نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، حرام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ یہ اشہر حرم کا ایک تقاضا ہے اور محرم کی یہ ایک فضیلت ہے جو قرآن کریم کے اندر آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل ترین روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی اگر آپ نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں تو نفل روزے رکھنے کا سب سے بہترین زمانہ وہ محرم کا پورا مہینہ ہے، اس میں نفل روزے رکھے جائیں، اور رمضان کے بعد زیادہ فضیلت ان روزوں کی ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں اس مہینے کے فضائل آئے ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک دن ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یہ عشر یا عشر، جس کے عربی زبان میں 10 کے معنی آتے ہیں، عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یہ دن بھی گزشتہ شریعتوں سے مقدس چلا آ رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور بعد والوں کی اور دیگر اقوام کی توبہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ گویا یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی مقدس تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور بعد کے انبیاء کی شریعت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہود روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، اس لیے روزہ رکھتے ہیں شکریہ کے طور پر، شکرانے کے روزے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے اس دن عاشورہ کے دن کے روزے کی ترغیب دی، صحابہ کو حکم دیا اور اس کا اہتمام فرمایا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا دن یہ واجب الاحترام دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اور صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ گزشتہ شریعتوں میں بھی محترم چلا آ رہا ہے، اور پھر بہت سارے اہم واقعات وہ اس میں ہوئے، اس دن ہوئے، اور اس دن کی فضیلت جو ہے قرآن حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سن 61 ہجری میں، یعنی حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر ایک سانحہ رونما ہوا جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے 72 رفقا سمیت نہایت مظلومانہ انداز میں، دردمندانہ انداز میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور اس کی وجہ سے ہر مسلمان کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور ایک دل پر چھریاں چلتی ہیں جب آپ سنتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا جس میں جو ہے وہ اہل بیت کے بہت سارے افراد، تقریباً جو ہے وہ 19 کے قریب اہل بیت تھے ان 72 لوگوں میں، اور تقریباً جو ہے وہ 15 کے قریب صحابہ کرام بھی اس کے اندر شہید ہوئے، اور دیگر ان کے چاہنے والے تھے جو شہید ہوئے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ تو یہ بھی ایک سانحہ ہوا اسلام کا، اور حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ ہوا، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواں مردی کی، بہادری کی، اور حق کے خاطر ڈٹے رہنے کی، اور باطل کے سامنے سرنگو نہ ہونے کی ایک روایت ڈالی، اور ایک امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق دیا جرأت اور بہادری کا، اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا، اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہونے کا۔ تو یہ بھی واقعہ عاشورہ کے دن ہوا۔ تو محرم الحرام بھی فضیلت والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عاشورہ کا دن ہے وہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں کی اور ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ عاشورہ میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رسومات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جیسے کہ پانی کی سبیلیں مستقل طور پر لگائی جاتی ہیں، یا مختلف لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کام کرنے چاہیے ہیں، اور اگر نہیں کرنے چاہیے ہیں تو کیوں نہیں کرنے چاہیے ہیں؟ جی، بہت اہم سوال ہے یہ۔ اس میں ایک اصولی بات وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ امت کو ہم سنتوں پر لائیں۔ جب امت سنتوں پر آئے گی تو وہ خود بخود رسومات، بدعات، خرافات سے بچے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دن کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اس دن کی سب سے بڑی سنت وہ روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے روزہ رکھنے پر مجھے اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں گے اور 365 یا 360 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم امت کو اس دن روزہ رکھوائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ 10 کے ساتھ 9 کا رکھ لیا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو صرف 10 کا ہی رکھ لیا جائے۔ تو جب امت اس دن روزہ رکھے گی تو شربت اور ٹھنڈا اور بریانی اور یہ سب چیز اس کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ امت جب سنتوں پر آئے گی تو خرافات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس دن کے اندر ایک سنت یہ ہے کہ اس دن توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور اجتماعی طور پر پوری ملت، پوری قوم توبہ کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس دن گزشتہ ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، بنی اسرائیل کی، اور دیگر اقوام کی توبہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم، پوری امت مسلمہ وہ اس دن اجتماعی اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ توبہ و استغفار
کا اس دن اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کچھ فراخی کرنا، کشادگی کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس دن کشادگی کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر کشادگی کا معاملہ فرمائیں۔ تو ہم نے افطاری کا بندوبست کرنا ہے تو زیادہ افطاری کا بندوبست کر لیا جائے، معیاری افطاری کا بندوبست کر لیا جائے۔ سب گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اسی طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دیا جائے، اپنی بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے چھوٹوں پر۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے اعمال ہیں جو سنت کے درجے کے ہیں، جو اس دن کرنے کے ہیں۔ جب امت اس پر آئے گی تو جتنے بھی کھانے پینے کے دیگر سلسلے ہیں، شربت اور دودھ کے شربت اور یہ سب، ان سے بچ جائے گی۔ رہی بات لوگوں کو پانی پلانا، تو یہ تو ویسے ایک فضیلت کی بات ہے، اور جس وقت زیادہ ضرورت ہو اس وقت زیادہ فضیلت ہے۔ فرض کریں کہ اگر جون جولائی میں زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو آپ جون جولائی میں کولر رکھیں، پورے سال اب لوگوں کو پانی پلائیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے میں بہت گرمی تھی، ذی الحجہ کے مہینے میں، اس میں آپ لوگوں کو پانی پلائیں۔ لوگوں کو پانی پلانا، مختلف جگہوں پر پانی پلانے کی ترتیبیں قائم کرنا، سبیلیں بنانا، یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کسی ایک خاص دن کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر اس وقت کرنا ہے جب لوگوں کو ضرورت ہو، راہگیروں کو ضرورت ہو، مسافروں کو ضرورت ہو، راہ چلتے لوگوں کو ضرورت ہو، اسکول کے آگے، کالجز کے آگے، یونیورسٹیز کے آگے جہاں مزدور ہوتے ہیں وہاں تو سبیلیں لگانا منع نہیں ہے، لیکن سبیلوں کو کسی خاص دن کے ساتھ جوڑ دینا اور اس کے علاوہ پورا سال کسی کو پانی نہ پلانا، یہ دین نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، سنت اعمال پہ آنا چاہیے۔ دیگر جتنی بھی چیزیں آ گئیں اور ایک جو ہے وہ ایک سوگ کی فضا اور ایک اس طریقے کی چیزیں، ان سے بچنا چاہیے، سنت اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ رہے گا کہ جیسے کہ محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ کربلا کی وجہ سے متعلق ہو گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس بات کو بہت اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، صالحین پیراڈائم کے نوجوانوں کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا سبق رکھتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے یا محرم سے پہلے بھی، تو سوشل میڈیا پر اور عام محفلوں میں جہاں کھانے پینے کی محفلیں لگتی ہیں یا 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر گرما گرم بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، فتویٰ بازی کا ایک ماحول پروان چڑھ جاتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اہم یا خاص پیغام کس طرح کا دے رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر یا عام محفلوں میں ان فرقہ وارانہ بحثوں سے اور فتویٰ بازی سے کس طرح اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے صالحین کی فہرست میں خود کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ جی، بہت اہم آپ نے سوال پوچھا۔ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ نوجوانوں کے لیے اس میں کیا گائیڈ لائن ہے، کیا مشعل راہ ہے۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھائی، ان کے تیسرے بھائی بھی تھے حضرت محسن رضی اللہ عنہ، جو بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ 3 بھائی ہیں، جن میں یہ جو 2 بھائی ہیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے جوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں۔ گویا جوانوں کے لیے ان کی زندگی رول ماڈل ہے، چونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے، اور ایسا تعلق تھا کہ اللہ کے نبی کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار تھے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا کہ کتنی عمدہ سواری پر یہ سوار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے جواب دیا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عمدہ ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمدگی، ان کی وجاہت اور ان کا جو اللہ کے ہاں مقام تھا، اللہ کے نبی نے فوراً سے اس کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی نماز میں سجدے میں جاتے تو یہ کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے، اور جب تک یہ خود نہ ہٹ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے، سجدے کو طویل فرما دے، اتنی محبت۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم مسجدوں میں بچوں کو بھگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی نماز میں خلل ڈال رہے ہیں، جی تو یہ چیز بھی، اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو لانا نہیں چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بچے آ جاتے ہیں اور وہ شرارت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں، بالکل اور آج یہ بچے مسجدوں میں شرارتیں کریں گے، اچھل کود کریں گے، کل کو یہی نمازی بنیں گے، یہی اعتکاف کریں گے، یہی یہاں پر دین کا کام کریں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہ محسوس کیا، نہ صحابہ نے محسوس کیا کہ سجدے کی حالت میں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ گردن مبارک پر بیٹھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کا بچپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا اور یہ بڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ جوانوں کے سردار، اور جوانوں کو ان حضرات کی جو سیرت ہے نا اس سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی کی سیرت میں 3-4 چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ ایک یہ کہ اتباع سنت بہت تھا، ان کی شکل و شباہت اور ان کا حلیہ، ان کا لباس، وہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں تھا۔ جی یعنی جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، جو جس طرح لباس، جو طریقہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جی تو اتباع سنت نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی اتباع کریں، لباس کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، نشست و برخاست کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر چیز میں ایک وصف جو تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، وہ تقوی، پاک دامنی، عفت، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ان میں تھا۔ جی اسی طرح ایک چیز جو ان میں تھی وہ نماز کا اہتمام، نماز کا ایسا اہتمام کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، حتیٰ کہ جس وقت شہید ہو رہے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، شہادت کے وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، تو نوجوانوں کے لیے بڑی مشورے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جو ان کی زندگی میں ایک پہلو بہت نمایاں تھا، وہ تھا بہادری اور جواں مردی اور حق کے خاطر ڈٹ جانا۔ تو آج کے نوجوانوں کو بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، یہ تو میں نے ایک مختصراً عرض کیا۔ تو جو نوجوان ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، ان کو بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ شباب کہتے ہیں یوتھ کو، جی جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں، عربی میں اس کو شباب کہتے ہیں۔ ٹھیک تو نوجوانوں کو جو ہے وہ ان دونوں حضرات، ان دونوں اکابرین، ان دونوں بزرگان کی سیرت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دونوں کی سیرت سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنا چاہیے، منور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری جو آپ نے بات کی وہ یہ کہ جیسی محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک ہٹو بچوں کی فضا بن جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک خاص ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، شور شرابہ، اور اس میں بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افراط و تفریط والی ہوتی ہیں دونوں طرف سے، بالکل ایسے اور اتنا غلو ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب محرم شروع ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی شان میں تنقیص شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے، اور غلط طریقے سے ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو فرقہ واریت والی ہیں۔ ہمیں سب کا ادب احترام کرنا ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، بالکل جتنے بھی انبیاء ہیں، مشائخ ہیں، بالکل اکابرین ہیں، علماء ہیں، سب ہماری نظر میں محترم ہیں۔ سب کا ادب و احترام کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات کہ جس سے کسی کی ذات کے اندر تنقیص ہوتی ہے، تنقیص ہونا تو دور کی بات، تنقیص کا پہلو ہی کیوں نہ نکلتا ہو، کمی کا پہلو ہی کیوں نہ نکلتا ہو، نوجوانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے۔ اسی طرح جو واقعہ کربلا کے جو روشن اسباق ہیں، ان روشن اسباق کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ضمن میں جو منافرت انگیزی ہوتی ہے جی اس سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی نفرت والی کسی بھی چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیغام کو، اپنی بات کو، فضائل کو، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، حضرت حسن، حضرت حسین لوگ کے فضائل، ان کو مثبت انداز میں ان کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنا چاہیے، اور ایک جو ہم آہنگی کی فضا ہے،
اس کو قائم رکھنا چاہیے. کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہو اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہوں, جذبات کو ٹھیس پہنچ. اس سے بچنا چاہیے. محرم میں سوگ بھی منایا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیں جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ بہت اندوناک سانحہ, جی بہت دردناک سانحہ تھا. اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا گیا ایک مقام میں, اور پھر بڑے مظلومانہ انداز میں جو ہے وہ دھاوا بولا گیا اور شہید کیا گیا, اور اس میں 72 لوگ شہید ہو گئے, جی جن میں جو ہے وہ اہل بیت بھی تھے. 19 کے قریب تعداد اہل بیت کی تھی. مختلف روایات ہیں. اس طرح اس میں جو ہے وہ 12-13 صحابہ بھی شہید ہو گئے, اور لوگ بھی شہید ہو گئے. تو جب بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا تو ایک دل میں تکلیف ہوگی. جب بھی ہم سنیں گے, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے سانحے کے نتیجے میں اس کے دل پر چھریاں نہ چلتی. بالکل چھری چلتی ہے, افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, لیکن جو سانحہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ جی کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑی ہستی کی شہادت پر رونا پیٹنا شروع کر دیں, ہم سوگ منائیں, ہم شادیاں ختم کر دیں, ہم خوشیاں منانا چھوڑ دیں؟ کیا اسلام یہ تصور دیتا ہے یا کوئی اور تصور ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخ سمجھنی پڑے گی کہ صرف یہ ایک شہادت نہیں ہے. بالکل یہ بہت بڑی شہادت ہے, جی لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, جی خلیفہ رابع. جی 17 رمضان جمعے کے دن فجر کے وقت ان کو شہید کر دیا گیا, اور وہ بالاتفاق وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد اور ان سے افضل, اور ان کا امت میں بہت بڑا مقام, جی بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے. جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں, جی حضرت حسن کے بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ہما ریحانتایا من الدنیا, حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اسی طرح حضرت علی کے بھی بڑے فضائل ہیں, بہت زیادہ فضائل ہیں, اور بہت اونچا مقام ہے. تو اگر سوگ ہم 10 محرم کو منا رہے ہیں تو پھر ہمیں 17 رمضان کو بھی سوگ منانا چاہیے, اور پورے رمضان کے مہینے میں ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے, کوئی بھی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عثمان غنی تو شہید ہوئے. 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ طریقے سے پانی ان کا بند کر دیا گیا, اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا. اور جب وہ شہید ہو رہے تو ان کی اہلیہ نے ان بلوائیوں کو روکنے کے لیے ہاتھ بلند کیا, تو انہوں نے ایسا وار کیا کہ ان کی اہلیہ کی انگلیاں شہید ہو گئیں, کٹ گئیں. تو 18 ذی الحجہ کو بھی سوگ منانا چاہیے. ان سے پہلے عثمان غنی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, وہ ان کو شہید کیا گیا. اور کیسے شہید کیا گیا کہ 27 ذی الحجہ کو وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں, اور ایک مجوسی آیا اور اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا, جی جس سے وہ گر پڑے, اور واپس جاتے ہوئے اس نے مزید 13 مسلمانوں پہ حملے کیے, جی اور ان میں 7 مزید شہید ہو گئے. گویا وہ ایک نماز میں 8 لوگوں کی شہادت کا واقعہ ہوا. جی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-3 دن تک سخت بیمار رہے, اور اس کے بعد وہ یکم محرم الحرام کو وہ شہید ہو گئے. تو پھر ہمیں 27 ذی الحجہ کو بھی سوگ منانا چاہیے, یکم محرم کو بھی سوگ منانا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے. بہت بڑا سانحہ تھا آپ کا دنیا سے جانا, تو آپ کی جو رحلت تھی اس پر بھی ہمیں سوگ منانا چاہیے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ایک ہی دن. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا حضرت حمزہ بھی تھے, ان کو بڑے دردمندانہ طریقے سے شہید کیا گیا. تو ہمیں غزوہ احد جس دن ہوا اس دن بھی سوگ منانا چاہیے. اگر ہم شہادتوں پر سوگ منائیں تو 365 دن سال کے ناکافی ہوں گے, پھر کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں رہے. جی بالکل. تو ہمارا دین ہمیں بہت معتدل پیغام دیتا ہے. شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی افسوس ہونا ایک فطری چیز ہے, لیکن اس افسوس کے نتیجے میں آپ پورا اسلام کا سسٹم بدل دیں, جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا آپ اپنے اوپر حرام کر دیں, یہ ہمارا دین اس کا حکم نہیں دیتا. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. جو قرآن و سنت میں آ گئے اس دن کے فضائل, جو اعمال ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیزیں موجود نہیں ہیں, جی جو بعد میں آ گئیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ دین تو مکمل ہو چکا. جی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. جی یہ دین تو مکمل ہو چکا.
اب حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، تو اس واقعے کے نتیجے میں دین میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا، جی ہاں، کوئی نئے احکامات دین میں انٹروڈیوس نہیں ہو سکتے، دین مکمل ہو چکا۔ وہ واقعہ یقیناً افسوسناک ہے، وہ دردناک ہے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر مسلمان کا دل اس پر کڑتا ہے، لیکن دین تو دین ہی رہے گا۔ دین میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر سوگ کا حکم دیا ان پر سوگ ہوگا۔ جہاں کوئی احکامات نہیں ہیں، جہاں ہمیں ایسی کوئی ہدایات نہیں ہے، وہاں ہم نے اپنے دین پر چلنا ہے۔ وہاں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو ہم کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، پورے مہینے حرام کر لیں، یہ ٹھیک نہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ڈیئر ویورز، ہم نے بات کی مفتی محمد فیاض صاحب سے محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے، اور ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مہینہ رسومات کا، یہ توہمات کا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، عاشورہ کو روزہ رکھا جائے گا، اور اس دن اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ رزق کے دروازے کھولے جائیں گے، اور سخاوت کے ساتھ ان پر خرچ کیا جائے گا۔ میں مفتی محمد فیاض صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس عاشورہ پر کس ایک رسم کو، اس کی بیڑیوں کو توڑنے جا رہے ہیں، کمنٹس میں اس بات کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Swanahim Paradigm, the new benchmark of truth.